بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اسامہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور آج جو بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، پہلے تو نون لیگ کو نشستیں مل گئی اور اس کے بعد ریٹائرڈ جنرل فیض حمید کی گرفتاری، ان کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے. ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے کہ انہوں نے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی اور بعد از ریٹائرمنٹ انہوں نے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے. یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں، بہت بڑی خبر. پاکستانی سیاست میں ہلچل مچ گئی ہے اور فیصل وڈا کہتے ہیں ابھی دیکھیے گا کہ بڑے بڑے برج کیسے الٹتے ہیں. یہ تو ابھی آغاز ہے. جس طرح اسامہ صاحب کہتے ہیں یہ تو مس کال ہے، تو یہ بھی مس کال ہے. اصل ٹریلر باقی فلم ابھی باقی ہے. یہ فیصل وڈا کہہ رہے ہیں. انہیں کیا بانا ہے، کیا ہوگا؟ انہوں نے پیغام دے دیا ہے کہ اگر ہم اپنے لیفٹیننٹ جنرل کو لٹکا سکتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے کوئی بندہ ٹک نہیں سکتا. ہم پھر سب کو لٹکائیں گے. 9 مئی ریڈ لائن تھا اور ہم اس کے اوپر جو ہے وہ احتساب کریں گے. کڑا احتساب ہوگا. منظر نامہ کیا بننے والا ہے، اس کے بعد آگے کیا ہونے والا ہے، یہ پوچھتے ہیں ہماری فیمس سولجر محمد اسامہ علی سے. اسامہ صاحب، یہ کیا کروا دیا آپ نے؟ دیکھیں، یہ سارا کچھ آپ نے بڑا کچھ ابھی دیکھنا ہے، کبھی وہ اوپر کبھی وہ نیچے. پوری شکست و ریخت کا ایک عمل ہے جو اگست اور ستمبر میں ہائی رہے گا، جس کے نتیجے میں آپ لوگ ڈیفائن کریں گے کہ 2 اکتوبر جو ہے اس سے آپ کو پاکستان کیسا چاہیے. 2 اکتوبر ایک اگلا ٹرننگ پوائنٹ ہے جس پہ جو کچھ اس وقت تک سیٹ ہوا ہوگا وہ بلاسٹ کرے گا ایسے لاوے کی طرح. اب اس میں یہ ہے کہ صف بندیاں ایک تو عالمی ہو رہی ہیں جو عالمی جنگ کے لیے، ایک آپ کی ود ان دا جو ڈومین کنٹریز لیول پہ بھی تو ایک جنگ جاری ہے انٹرنیشنل قوتوں کی بیسیکلی. تو ان کی بدلتے ہوئے پلانز اور چیزیں اور سارے معاملات، ان کو کبھی کوئی نہیں سمجھ سکا. صدام بھی کبھی انہی کا ہوتا تھا اور پھر اسی امریکہ نے اسی صدام کو جو ہے آپ نے دیکھا کہ یوز کرنے کے بعد جو ہے پھینک دیا. اور یہ پرانا طریقہ واردات ہے، سب یوز ہوتے ہیں پاور کے نشے میں، پیسے کے نشے میں. ایف والوں کا پہلے ہی بتایا کہ اگر ایف والے جو ہیں وہ دین دار رہیں گے، خدا پرست رہیں گے تو لک بھی ساتھ رہے گی، سب کچھ ساتھ رہے گا. اگر دنیا میں غوطے زن ہوں گے، دنیا کے مزے لوٹیں گے تو ایف والے برباد ہوں گے. یہ تو ان کی پرسنل اس کی بات ہے. باقی یہ جو آپ انٹرنیشنلی یا جو انفلوئنس ہمارے اب یہاں ایک فائٹ چل رہی ہے انٹرنیشنل قوتوں کی ود ان یور کنٹری، یہ کبھی ان کا پتہ صحیح ہونا ہے، کبھی ان کا پتہ صحیح ہونا ہے. یہ گیمیں ایسی چل رہی ہیں، آپ کو اسی لیے کچھ سمجھ نہیں آنی کہ کون کس کی سائڈ پہ تھا اور کس کے ساتھ کیا ہوا. تو اس لیے اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ فیض حمید پی ٹی آئی کی عمران خان کی پھوپھی کا پتر تھا بھی فیض حمید ہے. بات سمجھیں کہ یہ وہی انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، انہی کے لوگ ہوتے ہیں. جس رخ پہ پالیسی آتی ہے اسی رخ پہ جاتے ہیں. اب باقی سارے دشمن ہو گئے اور اس ٹائم سارے رشتہ دار تھے عمران خان کے. تو اس تناظر میں اس کو نہ لیں. ہر بندے کا اپنا کیا کرم، وہ کیا کرم اس کے آگے آتا ہے. اور ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ یہ مقافات کا سال بھی تھا، چیزیں بھی تھی. اور میں تو کبھی بھی اس بات پہ کنونس نہیں رہا کہ جتنا فیض حمید اور پی ٹی آئی نیکسس بنایا جاتا ہے، اور ڈیوٹی پہ جو بھی ہوگا اس نے اپنا کام کرنا ہے. یار یہ کون سی بات ہے، ابھی وہ اس کی رشتہ داریاں تھی. اور اگر اتنا ہی وہ ہوتا تو پھر آرمی چیف بنتا نا. وہ جو یہ سارا نیکسس بنایا جاتا ہے کہ جی فیض حمید کو اتارا گیا اس لیے کہ اس کو پی کے چیف بنانا تھا، ساری کہانیاں میں پھر بن جاتا. عمران خان تو نہیں اتار رہا تھا اس کو، یاد کریں اسی پہ تو پھٹا پڑا تھا. یہ تو چیف بنانے کے چکر میں اس کو لے کے جانا، جی کور کمانڈر بننا ضروری ہے، وہ کہانیاں یاد ہوں گی آپ کو. تو یہ ساری کانسپریسیز مکس کی جاتی ہیں آپ لوگوں کو الجھانے کے لیے. کچھ بھی نہیں ہو رہا. جو کچھ ہو رہا ہے سب کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، اس ملک میں رہنے والے سب کے ساتھ. جو وقت آ رہا ہے وہ سب کے لیے آ رہا ہے. بے شک سگنل بند کریں، بے شک واٹس ایپ بند کریں، بے شک سوشل میڈیا بند کریں، سیٹرن کو کوئی بند نہیں کر سکتا. سیٹرن کے امپیکٹ خدا تعالیٰ کے بنائے ہیں، وہ کن فیکون ہوا ہے. وہ اپنی زمین کی تہوں میں بھی دے گا اثرات. سورج نے اپنے اثرات دینے ہی دینے ہیں. ان سارے ستاروں نے اپنی جیسے کہتے ہیں سمت میں بہنا ہی بہنا ہے. خدا کے حکم کے علاوہ کوئی ہم سب آپ سب مل کے ان کو کچھ نہیں کر سکتے. سگنل بے شک ٹاور ہی بند کر دیں پورے پاکستان کے، لیکن جو صورتحال ہو کے رہنے ہے وہ ہونے جا رہی ہے.
ابھی آپ پہلے پچھلے دنوں کی ایک دن یاد کریں, میں نے آپ کو کہا تھا کہ روز کوئی نہ کوئی نیا کٹا کھلنے کے دن آنے والے ہیں, ہر روز آپ لوگ ہوں گے یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا. ابھی تو آپ پتہ نہیں اور کیا کچھ دیکھنے والے ہیں. انسرٹینٹی سرٹن رہے گی پورا اگست کا مہینہ, پورا سپٹمبر کا مہینہ, 2 اکتوبر تک دیکھیں گے کس طرح سے آپ لوگوں کی وہ بنتی ہے گراؤنڈ پاکستان کی, جو پاکستان کو ایک نئے جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ پاکستان کا بلاسٹنگ پوائنٹ ہوگا. ان اے سینس عوام پھٹے, عوام کس اینگل میں جائے, لوگ کس اینگل میں ریئیکٹ کرنا شروع کریں, ادارے کس اینگل میں. اور باقی بات یہ ہے کہ آرمی اپنا کام کر رہی ہے, اس نے بہت زبردست کی ہے کہ ایک بندہ ہے اس نے یہ سٹی ہاؤسنگ اور پتہ نہیں کتنے لوگوں پہ اس کے پرسنل اس نے پاور کا ناجائز استعمال کیا تھا اور اس کو اس کی سزا ملی ہے, دیٹس گڈ. لیکن میں نے آپ کو یہ بھی یاد ہے کہا تھا کہ اس دفعہ جتنے بھی سب کانٹ کریں گے اس ٹائم میں وہ کہا کریں گے کہ یار وہ پچھلوں نے تو کیے تھے ان کا کچھ نہیں ہوا, یہ ہماری دفعہ ہی سب کچھ ہونا تھا. یہ میرا بڑا یادگار جملہ ہے. ابھی آپ کا اس میں الیکشن کمشنر سے لے کے بڑے بڑے عہدے داروں سے لے کے فل بڑے عہدے داروں سمیت یہ سب کو بھگتنا ہے. یہ آپ چھوٹے موٹوں کا نہ سوچیں کہ فیض حمید بیچارہ تو ایک مطلب ایک وہ چھوٹا سا مورا تھا. فیض حمید کے پاپا کا بھی کچھ نہیں ہونا, سب کو بھگتنا ہے. اس سال کوئی مائی کا لال پاکستان کے ساتھ کچھ کر کے بچ نہیں سکتا. اسامہ صاحب, فیض حمید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فیض حمید اور پی ٹی آئی ایک ہے. اب معاملات کیا ہیں, خدشات یہ ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ کہیں فیض حمید جو ہے وہ انتخابی عمل جو تھا اس میں بھی اثر انداز ہوا ہے. وہ جو یہ فارم 45 فارم 47 یہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے اس سے بڑی کوئی جو ہے نا وہ غیر قانونی مطلب آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہیں. اب فیصل والا جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی بڑے بڑے برج اٹھیں گے, یہ ہمیں ٹریلر ہے آپ دیکھیے گا, اور وہ جوڑ رہے ہیں عمران خان کے ساتھ کہ اب وہ الٹا لیٹ جائے گا. یہ معاملات ایک تو یار اس بندے کی بات کا نہ لیا کریں, یقین کریں اس کو دیکھ کے 2 دن تو بندہ ویسی توبہ کرتا رہے. اللہ تعالیٰ کے قہر سے ڈرنا چاہیے ویسے, لیکن یہ بندہ خود موت کا اشتہار ہے چلتی پھرتی. اور میں اس پہ بڑا خائف ہوں. بندہ رکھنا ہے کچھ چج کا رکھ لو. ہم اتنی تو ماشاءاللہ جو ہے نا کوئی بیکار قوم نہیں ہے, حسن بھی ہے ہمارے ہاں, صحت بھی ہے, تندرستی بھی ہے. یہ پنجاب کے گبرو اور میرے منہ سے سنتے ایک بالکل وہ چوسا ہوا آم گندی اس کا وہ لا کے بٹھا دینا قوم پہ. کچھ چج کا بندہ بٹھایا کریں. انہوں نے پرسنل بھائی ہمیں ہمارا پرسنل ہونے سے ہم نے کیا نہیں کرنا, نہیں ہم بات بس سمجھے خدا ہے. کہ یہ اس طرح کے لوگوں کو لا کے یہ کوئی کیا ان کی اتھینٹسٹی ہے سر, کیا کیریئر ہے, کیا پولیٹیکل سٹرگل ہے, کتنے لوگ پیچھے ہے, ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں, آ کے خبریں دینی ہے. تو فیصل واڈا کو کبھی بھی آپ لوگ اس طریقے سے سیریس نہ لیا کریں. وہ آپ صرف بتائیں آپ کو آپ کی نیوز کیا دیتا ہے, پریڈکشن ہے. یہ جو کہہ رہے کہ برج اٹھ نیوز جائیں گے, دیتا ہے. 2 مہینے بعد فیصل واڈا دکھائیے گا مجھے. چلیں پریڈکشن لینی ہے نا, یہ لیں 2 مہینے بعد فیصل واڈا دکھائیے گا خود کدھر ہے. فیصل واڈا اتنا ہی ہوا تو نومبر میں بھی ٹی وی پہ آ کے دکھائے. چلیں پریڈکشن اس کو کہتے ہیں. پھر یہ ستمبر گیا, یہ اکتوبر گیا, نومبر میں فیصل واڈا شکل دکھائے آپ کے مین سٹریم میڈیا پہ آ کے. نظر ہی نہیں آئے گا. خود آگے کہانیوں کا خود باب ہو جائیں گے ماضی کا. میں کہہ رہا ہوں جو پاکستان میں ایک طوفان بن رہا ہے, آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ وہ اس میں کیا کچھ بہ جائے گا. اس ٹائم سب کو پاکستانی ہو کے سوچنا ہے, اپنی حفاظت کی دعائیں, ہمارے پاک فوج, ہمارے جوان, ہماری سیکیورٹی ادارے, ہم خود, ہمارے بچے, آپ سب خدا پرست ہو جائیں. اپنی حفاظت کی دعائیں اپنے جیسے کہتے ہیں نا وہ گھٹنے مسلوں میں بچھا لیں. یہ وہ وقت آ گیا ہے, آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ بننی کیا. ایک فیض حمید تو ابھی جیسے کہتے ہیں نا وہ گرنا شروع ہو رہے ہیں سب کے ساتھ, باری باری سب کے ساتھ, سب سسٹم نے سزا دینی ہے. اور پریڈکشن کی بات جہاں تک ہوگی, فیصل واڈا صاحب 2 ماہ کے بعد خود بھی نہیں ہوں گے. کبھی میڈیا پہ یہ خان کے بندہ بارے نظر میں, نہیں آئے. یہ جو خان کے بارے میں بات کر رہے ہیں, خان صاحب اب جی لیٹ کس جائے کے گا. بارے میں سوری؟ عمران خان لیٹ جائے گا جی. عمران خان دیکھیں, عمران خان کا کچھ بھی کوئی نہیں کر سکتا فی الحال. بس وہ جہاں لاک لگا کے بیٹھ گیا ہے نا, وہ مجھے یاد ہے گیم پہ ہمیں بچپن میں نا 2 بٹن پتا تھے, وہ چلی ہوتی تھی وہ الٹی گھومنے لگ جاتی تھی گیم میں اسٹریٹ فائٹر پہ, تو ہینڈل وہی نیچے کر کے نا 2 بٹن بس یوں لگا کے بیٹھ جاتے, بندہ مر جاتا پورا. اس نے اب لاک لگایا ہوا ہے, بس اس کو کچھ ضرورت نہیں, وہ یوں ہی 2 انگلیاں ماری جائے گا.
عمران خان کا کوئی کچھ نہیں ہو رہا, بے فکر ہو جائے. بالکل صحیح ہے. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین اجازت دیجیے, بڑا یہ ہم نے ہنگامی طور پہ ویڈیو بنائی ہے, آپ سے ایک ویڈیو ہم اپلوڈ کر چکے تھے. میں نے کہا اسامہ صاحب کی رائے لینا بڑا ضروری ہے. اجازت دے, پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.